اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی اتباع کرنے کا حکم عطا فرمایا تھا۔ یعنی یہ شان ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ بات فرمایا محبوب آپ نے دین ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ یعنی جو احکامات، جو اصول، جو قواعد، ضوابط اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور دین عطا فرمائے تھے، وہی قواعد، وہی باتیں، وہی اصول، وہی قوانین اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ یہودیوں نے آ کر اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کے دین کی پیروی کرتے ہیں اگر آپ نبی ہیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تو دین ابراہیمی کی پیروی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی اگر آپ دین ابراہیمی کی پیروی کرتے تو آپ ہفتے والا دن مناتے، آپ تو جمعے کا دن مناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ تو ہفتے کا دن منایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہودیوں کا رد فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کا دن، یعنی منانے سے مراد کیا ہے کہ ہفتے کا دن چھٹی کرتے ہی نہیں تھے، یوں سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹی کا جو دن عطا فرمایا تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ چھٹی سے مراد حکم یہ تھا کہ اس دن کام کاج چھوڑ کر اپنے گھر بیٹھ کے اللہ کی عبادت بھی کریں، اپنی صفائی ستھرائی بھی کریں، کام کاج یعنی اپنے آپ کو بنا سنوار کے عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، یہ مقصد تھا۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہفتے کا دن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہفتے کا دن کہہ رہے ہیں، ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو جو دن عطا فرمایا تھا وہ تو جمعے کا دن تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہفتے کا دن لے کے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا کیا کہ جب ان کے نبی نے، کسی نبی نے جب انہیں کہا کہ بھائی تم جو ہے وہ جمعے کے دن کی اتباع کرو، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دن تھا وہ جمعے کا دن تھا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو ہفتے کا دن منائیں گے، یہودیوں نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم پھر ہفتے کا دن رکھ لو۔ پھر ہوا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر شکار بھی حرام کر دیا، وہ مچھلیوں والا، اور بھی کئی طرح کی پابندیاں ان پر لگا دی گئی، کیونکہ انہوں نے ہفتے کا دن خود مانگا تھا۔ ہاں جمعے کا دن جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا تھا اگر وہ قبول کر لیتے تو پھر شاید آسانیاں ہو جاتی، لیکن کیونکہ انہوں نے ہفتے کا دن مانگا، اپنی مرضی پوری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختیاں بھی کی اور ان پر شکار کرنا بھی حرام کر دیا۔ تو اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، فرمایا کہ جنہیں ہفتے کا دن دیا گیا اور انہوں نے اس ہفتے کے دن کی فضیلت پر جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیا۔ ملا جمعے کا دن تھا لیکن ہفتے کے ضد پر، دن کے پر جو انہوں نے کیا کیا، ضد کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کرے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس کی فضیلت میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا۔ جس نے جمعے کا دن مانا یا ہفتے کی شرائط کو پورا کیا انہیں ثواب عطا فرمائے گا، جس نے ہفتے کی شرائط کو پورا نہیں کیا وہ پھر عذاب دیا جائے گا اس کو۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے امتوں کو، نبیوں کو بھی سارے ہفتے کے اندر ایک دن ایسا عطا فرمایا تھا جس دن وہ بیٹھ کر ایک تو ریسٹ بھی کر سکے، اپنے آپ کے لیے تیار بھی کر سکیں، اپنے کپڑوں کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اور یہی دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اب دن کون سا تھا چھٹی کا مسلمانوں کا؟ جمعے کا۔ ٹھیک ہے جی، اب مسلمان ہے تو پھر ظاہر آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہوا ہے، تو انہوں نے جناب اعلیٰ اٹھا کے وہ اتوار کا دن منانا شروع کر دیا۔ حالانکہ اتوار کا دن کس کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ عیسائی وہ یہ دن شروع، جو اس دن کی فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ اتوار والے دن ہی یوں سمجھ لیں کہ عیسائیوں پر عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی تھی کہ پروردگار کیا کر ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تو یہ اتوار والا دن تھا۔ ٹھیک ہے، تو اتوار والا دن کی وجہ سے کیونکہ دسترخوان نازل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتوار کا دن عطا فرمایا، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عطا فرمایا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن عطا فرمایا۔ یعنی جو چھٹی رب نے دی تھی مسلمانوں نے وہ چھٹی چھوڑ کے
ٹھیک ہے، عیسائیوں کی چھٹی منانا شروع کر دی ہے۔ اتوار ہمارا دن تو نہیں ہے، ہمارا دن تو بھائی جمعے کا دن تھا۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ مسلمان سارا ہفتہ جو ہے وہ کام کرنے کے بعد جب جمعے کا دن آئے گا تو کم سے کم اپنے آپ کو تیار کرے گا، کپڑے استری کرے گا، اپنے آپ غسل کرے گا، نہائے گا، ٹھیک ہے، جیسے ہی پہلی جمعے کی اذان ہوگی تو کم سے کم رب کی عبادت کرنے کے لیے حاضر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، واحد یہ چند لمحات ہیں جس میں کاروبار حلال بھی ہے تو پھر بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ہماری قوم تو صرف 2 رکعتیں پڑھنے آتی ہے نا، جمعے کی پہلی اذان کے بعد یوں سمجھ لیں کہ کاروبار کرنا حرام ہے، حالانکہ حلال ہے، سارا ہفتہ کمائے، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا جب جمعے کی اذان ہو گئی ہے تو پھر دوڑ کے آؤ اللہ کی طرف۔ وذروا البیع، یہ رب کا حکم ہے کہ اب خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب جو چھوڑ نہیں رہا ہے، جمعے کی اذان کے بعد بھی کاروبار کر رہا ہے تو حرام کما رہا ہے، کیونکہ رب کے حکم کو چھوڑ رہا ہے۔ ہماری قوم اذانیں تب بند کرتی ہے جب دوسری اذان ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں 2 رکعتیں پڑھنے کا نام تو جمعہ نہیں ہے نا، جمعہ تو پہلی اذان سے لے کر نماز مکمل ہونے تک یہ سارے ٹائم کا نام جمعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص اس ٹائم کے اندر وہ کاروبار کرتا ہے تو وہ اس کا کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی سارا ہفتہ ہے، سارا مہینہ، سارا سال کرتا رہے، لیکن اس ٹائم کے اندر کاروبار کرنا، کام کرنا، کھیتی باڑی کرنا، دکان پہ بیٹھنا، یہ سارا کا سارا ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے انہیں جمعے کا دن دیا تو انہوں نے ہفتے کا دن بنا لیا، تو پھر ہفتے کے دن کی وہ شرائط بھی پوری نہ کر سکے، یعنی اس پر عمل پیرا نہ ہو سکے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ان کا حساب فیصلہ کر دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا محبوب ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں۔ یہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں کہ جی آپ جمعے کا دن کیوں منا رہے ہیں، آپ کو ہفتے کا دن منانا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ محبوب ادعو الی سبیل ربک، آپ کا کام کیا ہے؟ ان سے درگزر کریں اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں۔ کیسے؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ ہاں، جس کو جتنی خوراک چاہیے اس کو اتنی خوراک دینا، یہ حکمت ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ مثال کے طور پر صدیق اکبر کی خوراک اور ہے، جناب بلال کی خوراک اور ہے، جناب عمر کی خوراک اور ہے، مولا علی کی خوراک اور ہے۔ مثلا خوراک کیا ہے؟ مطلب ہے اس کا کہ صدیق اکبر کے بارے میں خود حضور ارشاد فرماتے واحد میرا صدیق ہے جس نے بغیر دلیل کے مجھے مانا ہے، یہ خوراک الگ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے یا رسول اللہ یہ پتھر وہاں پڑا ہوا ہے، اگر وہ آئے تیر کے آئے یہاں تک پہنچے آپ کی گواہی دے تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور اشارہ کرتے ہیں، پتھر آتا بھی ہے اور کہا کہ حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے اکرمہ سنا، وہیں پہ کھڑے ہو کے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تو اب یہ خوراک اور ہے۔ کچھ یقین والے ہیں ان کو معجزات کی ضرورت نہیں ہے، کچھ وہ ہے جن کو معجزات کی ضرورت ہے، کوئی وہ ہے جن کو قرآن سن کے جو ایمان لے آئے، کوئی وہ ہے جنہوں نے چاند کو توڑتے ہوئے جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ دیکھا کرے کہ بندہ کون سا ہے، اس کو کون سی چیز سمجھ آ سکتی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس لیے یاد رکھے کہ علماء، بڑے علماء جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جو باریک مسائل ہوتے ہیں نا وہ علماء جو ہے وہ کم عوام کو بتاتے ہیں، اتنا بتاتے ہیں جتنی عوام سمجھ سکے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں نا، جب سے عوام علماء کے مسئلوں میں پڑی ہے اپنا بیڑا غرق کرا بیٹھی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اب عوام علماء کے مسئلوں میں کیسے پڑ گئی۔ حاضر اور ناظر کا مسئلہ یہ علماء کا ہے، عوام کا نہیں۔ نور بشر کا مسئلہ علماء کا ہے، عوام کا نہیں۔ علم غیب کا مسئلہ علماء کا ہے، عوام کا نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں، کئی ایسے معاملات ہیں جو جن کو اختلافات یہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ وہ کب اختلاف، زیادہ اختلاف کب بنے ہیں؟ جب علماء کے مسائل کو عوام نے اٹھایا ہے۔ عوام کے مسائل کیا تھے؟ نماز، وضو، غسل، واجبات، مستحبات، روزہ، زکوٰۃ، ان چیزوں کے بارے میں پوچھنا، حلال اور حرام کے بارے میں پوچھنا، یہ عوام کے مسائل تھے۔ یاد رکھیں افضل کون ہے، مفضول کون ہے، خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، طالب کون ہے، مطلوب کون ہے، یہ تو عوام کے مسائل ہی نہیں ہے، اور عوام کا اس مسائل کے اندر الجھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ بجائے غسل کے، نماز کے، روزے، حج، زکوٰۃ کے مسئلے پوچھنے کے، آج ہماری عوام پوچھتی پھرتی جی حضور کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا،
ہے جی سلیمان علیہ السلام نے جس چوٹی کی آواز سن لی تھی اور ہنس پڑے تھے تو وہ نر تھی کہ مادہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دمبا منگوایا گیا تھا جنت سے، ٹھیک ہے جی، وہ موٹا تھا کہ پتلا، نر تھا کہ مادہ تھا، اونچا تھا کہ نیچا تھا؟ جو پوچھنے والی باتیں وہ نہیں پوچھیں گے، جو غیر ضروری باتیں وہ پوچھتے رہیں گے۔ جنگ صفین کیسے لگی جی؟ جنگ جمل کیسے ہوئی پھر؟ اور تجھے کیا لگے اس پہ؟ ٹھیک ہے جی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، مولا علی نے کیا کیا، تیرے یہ کام ہے ہی نہیں، اما عائشہ صدیقہ افضل ہے، یزید فاطمہ الزہرا افضل ہے؟ تو یاد رکھیں یہ وہ سارے مسائل ہیں جس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق، چکر ہی کوئی نہیں عوام کا۔ ہاں تو غسل سیدھا کر اپنا، تو اپنی نماز سیدھی کر، اپنے واجبات کو سیدھا کر، اپنی عطیات کو سیدھا کر، اپنی دعائے قنوت کو سیدھا کر۔ جس دکان پہ بیٹھا ہے یہ اس دکان کے بارے میں پوچھ کے جناب یہ سودا جو میں نے رکھا ہوا ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ آج کل تو موبائل کی ایپوں پر بڑا پیسہ کمایا جا رہا ہے، تو یہ تو کم سے کم عوام سے، علماء سے پوچھ کے جناب عوام سے، ہم جو موبائل پہ پیسہ کما رہے ہیں، گیمیں کھیل کر کما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایپ لوڈ کر کر کے کما رہے ہیں، کیا یہ پیسہ کمانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جو پوچھنے والی چیزیں ہیں اس میں دلچسپی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج آ کے ٹنگ بھی کہاں اڑائیں گے؟ یہ بتائیں جی جبریل علیہ السلام نے پھر حضور کے پاس جو آئے تھے تو پھر کہاں بیٹھے تھے، پھر کیسے بیٹھے تھے، پھر کیوں بیٹھے تھے؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ کیا کریں، آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں، رب کی طرف بلائیں، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں، واعظ و نصیحت کریں، وجادلہم باللتی ہی احسن، ہاں بحث بھی کریں تو اچھے طریقے سے کریں، مناظرہ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے مناظرہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے مناظرہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اگر کسی سے بحث بھی کرنی پڑ جائے تو مناظرہ کرنا پڑ جائے تو مناظرہ کرتے ہوئے بھی کیا کریں، ہی احسن، اچھے طریقے سے مناظرہ کریں۔ آج تو خیر مناظروں کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے، وگرنہ پہلے مناظرے ہوتے کس لیے تھے؟ آج تو لیکن مناظرہ تو رہ ہی نہیں گیا، اب تو مجادلہ ہوتا ہے، جھگڑے، لڑائی جھگڑا، جناب اللہ ٹھا پھا شروع کر دیتے ہیں، ہار ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ وگرنہ مناظرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مناظرے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کسی موقف کو دلائل کے ساتھ منوانا کہ جناب یہ میرا موقف ہے اور اس پر یہ دلائل موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ہوتا ہے مناظرے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اے محبوب آپ کا رب جانتا ہے کہ گمراہ کس نے ہونا ہے، وهو اعلم بالمہتدین، اور ہدایت کس نے پانی ہے، یہ ساری باتیں رب جانتا ہے۔ آپ کیا کریں، آپ ان تین طریقوں سے جو ہے وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے جائیں، حکمت کی، اچھی نصیحت کے ساتھ اور اچھے مناظرے کے ساتھ۔ آپ یہ تینوں کاموں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو کیا کریں، دعوت دیتے رہیں۔ اب کیا ہوا آگے ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جب غزوہ احد لگا نا تو آقا علیہ السلام نے جناب سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء آپ کی جب لاش کو دیکھا نا تو آقا علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا۔ ظاہر ہے ناک کٹ چکا تھا، کان کٹ چکے تھے، ہونٹ آپ کے کاٹ دیے گئے تھے، جگرا آپ کا نکال دیا گیا تھا، تو کفار مکہ نے جتنی بھی لاشیں پڑی تھیں ان کو جو ہے وہ قتل تو شہید تو کیا ہی کیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کی لاشوں کو بگاڑ دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ میرے چچے کا یہ حال ہے تو جلال میں آ کر آقا علیہ السلام نے قسم کھائی، فرمایا کہ میں اپنے چچا کے بدلے 70 کافروں کا یہی حال کروں گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب کو کیا فرماتا ہے، فرمایا جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، فرمایا کہ جنہوں نے میرے چچا کا یہ حال کیا ہے میں اپنے چچا کے بدلے 70 کافروں کا یہی حال کروں گا، ان کا یہی مسئلہ کروں گا، ان کے ناک کان ایسے ہی کاٹوں گا جیسے انہوں نے میرے چاچا کے کاٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم محبوب آپ ان کو سزا دیں، ٹھیک ہے، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، پھر اتنی سزا دیں جتنی انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، تا اس سے زیادہ نا، ٹھیک ہے تکلیف ہے، آپ کا چاچا ہے، پیارا ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے تو کتنی تکلیف ہے، آپ بھی ان کو اتنی سزا دے سکتے ہیں جتنی انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انہوں نے آپ کے ایک چاچے کو شہید کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ حال کیا ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو ایک بندے کے ساتھ یہ کر دیں، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر آپ صبر کر لیں اس بات پر، ٹھیک ہے، اب یہ سب کو حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا مسلمانوں اگر تم صبر کر لو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، فرمایا پھر صبر جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ ہاں اگر سزا ہے برابری کے دے سکتے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی شخص نے زیادتی کی ہے تو اس کے ساتھ اتنی زیادتی کرنا تو یہ تو جائز ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہیں کر لیا تو انہیں بھی تو کر لیا، فرق یہ رہ گیا، کون سا فرق بھائی، یہ تو رب نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ غلط و کرنے والے بندے کے ساتھ اتنا غلط کرنا یہ جائز ہے،
ٹھیک ہے جی. جیسے ہمارے بزرگوں نے کہ بات ارشاد فرماتے، فرمایا المتکبر التکبر مع المتکبر صدقۃ، فرمایا کہ تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر والے لہجے میں بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کوئی اوئے کر کے بات کرے تو جواب میں بھی اوئے کر کے کہنا یہ بھی صدقہ ہے، تاکہ اگلے کا تکبر ٹوٹے، اس کی آکڑ ٹوٹے. ویسے نہیں دیکھا کوئی آکڑ خواہ ہے، خام خواہ آکڑ خواہ بنا ہوا آ رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ لکھا ہے طالب علموں کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو طالب علموں کا روٹی مانگنے جانا جائز نہیں. جیسے پرانے دور میں ہوتا تھا کہ طالب علم جاتے تھے روٹی مانگ کے لاتے تھے گھروں سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہو آکڑ خواہ تو پھر تو طالب علم کو مانگنا نہیں چاہیے، پھر طالب علم کو نہیں مانگنا چاہیے. ہاں اگر کوئی طالب علم آکڑ خواہ آ جائے نا، آکڑ خواہ طالب علم آ جائے تو میں پھر اسے بھیجنا چاہیے کہ شاباش پہلے مانگ کے لیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تصوف کا ایک اصول ہے تربیت کا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ رحمۃ اللہ علیہ جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہلی بار آئے نا، تو ظاہر ہے آپ دلی کے بہت بڑے عالم دین تھے. ٹھیک ہے، آپ کا لقب تھا اس وقت محفل شکن. خواجہ نظام الدین کا یہ لقب تھا، مطلب محفل شکن یعنی محفل کو توڑنے والا بندہ. ایک تو نا خیبر شکن یعنی خیبر کو توڑنے والا، آپ کا لقب تھا محفل شکن. خواجہ صاحب کے پاس ہے تو اپنا خواجہ صاحب جب آئے نا بابا فرید کے پاس، فرمایا ہاں جی بڑا ماشاء اللہ عالم آپ بن کے آئے ہیں، بڑا علم پڑھا ہے آپ نے. فرمایا ہاں جی دلی کے اندر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. فرمایا پھر میرے پاس کیا لینے آیا؟ کہا حضور آپ کا بڑا نام سنا ہے، میں چاہتا ہوں اب شیخ بھی ڈھونڈ لیں. فرمایا اچھا جی. فرمایا اس طرح کر، وہ جو روٹیوں کا بڑا پڑا نا چھابڑا بڑا سا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹوکرا. تو میں وہ روٹیوں کا ٹوکرا اٹھا، جتنے ملنگ بیٹھے سب کو تقسیم کر پہلے، عالم کا پتہ چلے. جب عالم ظاہر علم کا ایک مار تھا نا کہ مطلب میں تو دلی کا بہت بڑا عالم دین ہوں. فرمایا میاں وہ ٹوکرا اٹھا تقسیم کر سب کو، پھر پتہ چلے گا کہ جناب کتنا بڑا عالم ہے. پہلی بار اٹھایا ظاہر شرم تو آئی، لیکن ظاہر حکم تھا بابا فرید کا. جب اٹھا کے جناب تقسیم کرنا شروع کیا تو کئی سال تک آپ کو ڈیوٹی لگا دی گئی. فرمایا آج کے بعد تیری ڈیوٹی یہی ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے؟ روٹیاں ہی بانٹنی ہے. تو یہ تربیت کا ایک اصول ہے کہ اگر آکڑ خواہ ہو اگلا بندہ تو پھر اس کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر طالب علم کے اندر آکڑ آ جائے تو پھر اسے حکم دیا جائے کہ شاباش بھائی مسجد کے اندر پہلے جھاڑو پھیر، پہلے صف سیدھی کر، پہلے جناب اعلیٰ مسجد کے اندر کیا کر، بلکہ باتھ روموں کو صاف کر، مسجد کی ٹوٹیاں صاف کر. جب یہ تربیت طالب علم کی ہوگی پھر جا کے طالب علم ترقی کرے گا، وگرنہ ترقی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، یہاں تو کسی کو نا مسجد جھاڑو پھر ساڑھے پتر کو جھاڑو پھروا رہے نا، اسی پڑھان واسطے بھیجا کہ جھاڑو پھرنے واسطے بھیجا. حالانکہ یہ پہلی سیڑھی ہے بھائی، جھاڑو سے نکل کے آئے گا تو بنے گا، وگرنہ نہیں بن سکے گا. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے محبوب آپ صبر کریں، آپ کا صبر تو اللہ کی توفیق سے ہے نا، آپ صبر کرتے رہیں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ دکھی نہ ہوا کریں. یار دیکھو یار آپ کے الفاظ کیسے ہیں، تو میں آپ دکھی نہ ہوا کریں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور کفار مکہ کی سازشوں سے بھی پریشان نہ ہوا کریں. ایک تو آپ دکھی مت ہوا کریں، ٹھیک ہے جی. ظاہر تکلیف تو ہوتی تھی نا جناب، اپنے کو شہید کر دیا اور اس کا یہ حال کر دیا. پھر اس کے بعد جناب سازشوں کی کمی کوئی نہیں، کبھی بدر میں آ جاتے ہیں، کبھی عہد میں آ جاتے ہیں، کبھی خندق میں آ جاتے ہیں. وہ اتنی دور جا کے بیٹھے پھر بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہے. کفار مکہ بار بار ہی پیچھے پہنچ جاتے تھے نا جنگ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب لا تحزن علیہم، ایک تو اپنے دل پر نہ لگائیں، دکھی نہ ہوا کریں. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور اپنے دل کو تنگ بھی نہ کیا کریں ان سازشوں کی وجہ سے. ہاں کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، میں محبوب اللہ تعالیٰ تو تقوی والے لوگوں کے ساتھ ہی ہے. ہاں متقی کے ساتھ ہے رب. والذین هم محسنون، اور نیکی کرنے والے لوگوں کے ساتھ رب ہے. میں جب ان لوگوں کے ساتھ رب موجود ہے تو ظاہر ہے حضور تو تقوی والوں کے بھی سردار ہے، حضور تو نیکی کرنے والوں کے بھی سردار ہے. پر میں محبوب جب عام نیک بندے کے ساتھ رب موجود ہے، عام متقی کے ساتھ رب ہے، آپ تو پھر بھی میرے محبوب ہیں، تو آپ دل کو نہ لگایا کریں. آج الحمدللہ ہمارا 14واں پارہ مکمل ہو گیا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا.